نے عطا کیا، اللہ نے عطا کیا ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ أَوْلَىٰ بَعْضُهُمْ فِي بعض عَلَىٰ بَعْضٍ فِي کتاب اللہ، مگر نبی کے کچھ رشتہ دار ہیں، رحم والے ہیں کہ جن میں نبی کا خون بھی ہے، نبی کی فطرت بھی ہے، نبی کی سریز بھی ہے، اور وہ نبی کا جز ہے اگر نبی کل ہو جاتے ہیں۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ اب یہاں سے غدیر کا آغاز ہے۔ امت کو سبق دیا، لیکن نبی کو جب نبی پکارے لبیک کہو، اور اپنی جان کو بھی قربان کرو، اپنے مال کو بھی قربان کرو، اپنی عزت و آبرو کو بھی قربان کرو، اس لیے کہ نبی تمام صاحبان ایمان کے نفسوں کا مالک ہے۔ اس بعد نبی مدینہ سے چلے اصحاب کو لے کر، اور جب نبی مدینہ سے چلے، علی یمن کے گورنر تھے، میسیج بھیجا کہ علی آ کر مجھ سے ملاقات کرو، ملو، مجھے جوائن کرو۔ اور ادھر نبی چلے اور مقام میقات کے اوپر اللہ کے رسول پہلے پہنچے، اور وہاں پہنچ کر آپ نے اپنے حج کا احرام باندھا، مقام میقات سے آگے گزرے، اور جو حج عمرہ تمتع ہوتا ہے اس سلسلے میں نبی نے خود، ایک لفظ کو غور سے سنیے گا، تاریخ حدیث اور تفسیر سب عرض کر رہا ہوں، نبی نے خود 70 ذبیحے قربان کی، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے، اور خود نبی نے علی کے بیہاف پر 70 جانوروں کی قربانیاں دیں۔ یہ حج انفرادی عمل ہے، یہ حج جو ہے یہ انسان کے اوپر فردی طور پر فرادہ واجب ہے، مگر نبی نے علی کے بیہاف پر کیا، اور جب علی نے نبی کو جوائن کیا، کہا یا رسول اللہ آپ نے میرے بیہاف پر قربانیاں پیش کی، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ تم کو اپنی عبادت میں بھی شریک کر۔ اب اس مقام پر میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، سورہ طٰہٰ، موسیٰ کی مشہور دعا، رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کو کھول دے۔ اس مقام پر کیا موسیٰ کے دل میں کوئی کالا داغ تھا؟ شرح صدر یہاں بھی ہے، قرآن کہتا ہے شرح صدر کی تعریف میں، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا۔ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اور وہ اپنے آپ کو اپنے قلب میں اپنے رب کا نور پاتا ہے۔ تو شرح صدر سے مراد عمل جراحی اور آپریشن نہیں، بلکہ نور میں اضافہ ہے، نور میں اضافہ ہے۔ موسیٰ نے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، میرے امر کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی لکنت کو دور کر دے، یفقہوا قولی، تاکہ فرعون میری بات کو سمجھ سکے۔ اب موسیٰ نے دعائیں مانگنی شروع کی مسلسل، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے میرے رب میرے لیے ایک وزیر بنا دے۔ وزیر وزر سے نکلا، وزر کے معنی بوجھ کے ہیں، جو بوجھ کو اٹھا لے وزیر بن جاتا۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا، میرے لیے میرے بوجھ کو اٹھانے والا قرار دے۔ اس کو عربی میں نہ پڑھے، اردو میں وزیر نہ پڑھے، بلکہ اس کا ترجمہ کر کے پڑھے تو علی کے فضائل کا ایک اور باب کھل جائے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا، پروردگار میرے لیے ایک بوجھ کو اٹھانے والا قرار دے۔ من اہلی، اور کھول دیا ہارون نے اپنی دعا میں، میرے اہل بیت میں سے قرار دے۔ وہ آگے اور بڑھے، پھر اور کھولا، ہارون اخی، میرے بھائی کو قرار دے، کیونکہ میرے بھائی ہارون کو قرار دے۔ یہ ہے دعا موسیٰ کی۔ شرف منزل آیات شریفہ ہیں علی، حضرت نسیم امروہی علی المقام وسیم نبی بیٹھے ہوئے یہاں، شرف منزل آیات شریفہ ہے علی، امت احمد مرسل کا وظیفہ ہے علی، امت احمد مرسل کا وظیفہ ہے علی، ایک تو نائب قدرت کے خلیفہ ہے علی، ایک تو نائب قدرت کے خلیفہ ہے علی، پھر جو مصحف سے مقدم وہ صحیفہ ہے علی، پھر جو
مقدم وہ صحیفہ ہے علی. جب علی عزم کی میزان میں پورے اترے، جب علی عزم کی میزان میں پورے اترے، تب کہیں عرش سے قرآن یہ سورے اترے. اللہ کے رسول نے مقام میقات سے گزر کر بہت سارے مسائل کو بہت کم وقت میں سمیٹنا چاہتا ہوں، تیزی سے میں کتابت کر رہا ہوں. مقام میقات سے گزر کر قربانیاں دی، اور علی کے لیے بھی اللہ کے رسول نے قربانی دی. ادھر موسیٰ مسلسل دعا مانگ رہے ہیں، پروردگار میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان کی لکنوں کو دور کر دے، اور پھر وہ میری بات کو سن لے، میرے لیے ایک بوجھ کا اٹھانے والا قرار دے، میرے اہل بیت سے قرار دے، میرے بھائی کو قرار دے، ہارون کو قرار دے. آپ نے دیکھا مسلسل، اور اس کے بعد موسیٰ کی دعا جاری ہے. ہارون آخری، میرے بھائی ہارون کو قرار دے کہ نسبحک کثیرا. بہت غور سے سنیے گا ترجمے کو. میرے بھائی کو وزیر بنا، میرے اہل بیت میں سے بنا، تاکہ ہم دونوں مل کر تیری تسبیح کو بلند کریں. تسبیح انسان خود پڑھتا ہے کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. ہم تیری تسبیح کو مل کر بلند کریں، ہم تیرے ذکر کو مل کر بلند کریں. درود پڑھیں محمد والے. درود پڑھیں محمد والے. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہارون کی جو موسیٰ سے نسبت تھی، پیغمبر نے علی کے بہاف پر قربانیاں پیش کر نہ صرف یہ ایک شریک بوجھ اور وزن رسالت قرار دیا، بلکہ اپنا شریک عبادت بھی قرار دیا. اب اس کے بعد مکے میں داخل ہوئے، اور مکے میں مسجد الحرام میں علی نماز پڑھ رہے ہیں. دیکھیں ارتقاء ہو رہا ہے غدیر کا. علی نماز پڑھ رہے ہیں، اور افضل ترین نماز مسجد الحرام میں آخری حج میں. اور نماز کا وہ رکن کہ جب انسان رکوع میں آتا ہے، ادھر علی رکوع میں گئے، ادھر سائل نے سوال کیا، اور علی نے اشارہ کیا، اور سائل انگوٹھی امیر المومنین کے انگشت سے نکال کر لے گیا، اور علی نے یہ فعل انجام دیا. ادھر اللہ نے ولایت کی آیت کو نازل کیا. آپ ملاحظہ فرما رہے مسلمانوں کے ذہنوں کو قرآن نے کس طرح سے غدیر تک پہنچایا. آیت ولایت مسجد الحرام میں نازل ہوئی، آخری حج کے دوران نازل ہوئی. سائل انگوٹھی کو اٹھا کر لے گیا، اور اہل تاریخ یہ کہتے ہیں، اہل مناقب یہ کہتے ہیں کہ علی کی یہ انگوٹھی وہ تھی ایک جو ملک سلیمان سے بڑھ کر افضل تھی. سائل انگوٹھی کو لے جا گیا، اور ادھر قرآن نے آیت کو نازل کیا. 55 آیت ایسی سورہ مائدہ کی، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اور وہ ولی ہے تمہارا کہ جو نماز کو قائم کرتا ہے، زکوٰۃ کو دیتا ہے جب وہ رکوع کے عالم میں ہوتا ہے، جب وہ حالت رکوع میں ہوتا ہے. اس آیت پہ صرف ایک جملہ نقطہ عرض کرتا چلے، اور وہ یہ ہے کہ لفظ ولی ایک ہے. اسی لفظ ایک لفظ ولی سے، اس آیت پہ لفظ ولی ایک ہے، ایک مرتبہ آیا. اسی ایک لفظ ولی سے اللہ کی ولایت کا اعلان، اسی ایک لفظ ولی سے رسول کی ولایت کا اعلان، اور اسی لفظ ولی سے رکوع میں زکوٰۃ دینے والے کی ولایت کا اعلان. لفظ ولی ایک ہے. اس کو آپ میتھمیٹکس سے سمجھیں، کمیوٹیٹو لا ہے. بریکٹ لگا کر A+B+C کر دیں، اور باہر اس کو ملٹیپلائی کر دیں کسی اور نمبر سے، تو وہ سب سے ملٹیپلائی ہوگا. یہ میتھمیٹکس ہے. اب اس کو میں مثال سے سمجھاؤں کہ 3 اینٹیں ہیں، برکس ہیں، ایک کے اوپر ایک رکھی ہوئی ہے. اگر آپ وہ اوپر کی اینٹ کو اٹھائیں گے، دونوں اینٹیں اپنے مقام پر برقرار رہیں گی. اوپر کی 2 اینٹوں کو اٹھائیں گے، نیچے کی اینٹ ہلے گی نہیں. لیکن اگر آپ نیچے کی اینٹ کو ہلائیں گے، پوری دیوار گر جائے گی، پوری دیوار گر جائے گی. اس لیے اللہ نے لفظ ولی ایک رکھا. اگر تینوں مقامات پر ہوتا
تو میننگز کیا ہوتے ہیں؟